کام کرنے والا روزانہ اس محنت سے ترقی کرنا چاہیے. یہ کام کی مضبوط شکل ہوگی تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا. کام کی مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ ہمارا بیٹھا ہوا عملہ کام دیکھ کر کے کام پر دوبارہ جمع ہو جانا چاہیے. کام کی مضبوط شکل یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے لیے ہمارے یہاں سے نکلے چلے 4 مہینے کے لیے واپس آنے کے بعد وہ کام پر جمنا چاہیے. اور کام کی مضبوط شکل یہ ہے کہ جو جماعتیں ہماری مسجدوں میں آئیں وہ ہماری مسجدوں سے کام کی صحیح سمجھ اور کام کرنے کا صحیح سلیقہ لے کر کے ہماری مسجدوں سے جانا چاہیے. یہ کام کی مضبوط شکل ہے. اور اسی کے ساتھ میں اللہ ہمارے محلے کے تمام خواص اور عوام کو کام پر جمع کر دینا چاہیے. یہ کام کی مضبوط شکل ہے. اس لیے کہ کام جب اپنی شکل بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے خواص کو کام پر جمع فرما دیتے ہیں. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کام کی مضبوط شکل بنی ہے تو آپ دیکھو جتنے چودھری بھاگے بھاگے پھر رہے تھے اللہ نے سب کو کام پر جمع فرما دیا. اور سب کے دماغ پر اللہ نے یہ چوٹ لگائی کہ جہاں تم اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہو وہ برباد کر رہے ہو، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی لگا رہے ہیں وہ صحیح جگہ لگا رہے ہیں. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ آ کر لگ گیا. چنانچہ خالد بن ولید بھی آ گئے، حضرت ابو سفیان بھی آئے، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل بھی آئے اور حضرت سہیل ابن عمرو بھی آئے. آپ دیکھو سارے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے کام پر جمع فرمایا اور ایک ایک آدمی کے ہاتھوں اتنا بڑا بڑا کام ہوا جس کو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی صلاحیت کے لوگ ہمارے محلوں میں موجود ہیں. وہ اس وقت میں آئیں گے محنت میں جب کام کی مضبوط شکل ہماری محلوں میں بنے گی. عالم پر اور پھرنے والوں پر اثرات اس وقت میں ہوں گے جب صحیح نہج کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ ہماری نقل و حرکت ہوگی. اب اس کی روح کیا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے محنت کرنے والا بننا چاہیے. یہ پہلی بنیاد ہے. یہ محنت کرنے والے کے لیے پہلے ہے، عالم کے لیے بعد میں ہے. تو اس محنت کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر محنت کرنے والا بنے اور اس کی تربیت ہو. تو تربیت کے کیا معنی ہے؟ فرمایا تربیت کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. اللہ سے اتنا تعلق محبت کا، یقین کا اور خشیت کا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے سے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. اور دنیا کے راحت کے بڑے بڑے نقشوں کو قربان کر سکتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے. اس لیے سب سے پہلے اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، آخرت کی طرف. جب صحیح رخ ہو جائے گا تو صحیح رخ کے ساتھ ہر قدم ہم کو اللہ کے اور جنت کے قریب کر دے گا. جب آدمی کا رخ صحیح ہوتا ہے تو آدمی کا ہر قدم اس کو منزل کے قریب کرتا ہے. آدمی کا گھر بھی اس طرف ہے اور رخ بھی اس طرف ہے تو جتنا دوڑے گا اتنا منزل کے قریب ہوگا. رخ اس طرف ہے اور گھر اس طرف ہے تو جتنا دوڑے گا اتنا منزل سے دور ہوگا. اگر دلوں کا رخ صحیح نہیں ہوا تو آدمی عبادت کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا، دعوت کا کام کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا. اور اگر دل کا رخ صحیح ہو گیا تو آدمی دعوت کے راستے سے، عبادت کے راستے سے، اپنے گھر کاروبار میں لگنے کے راستے سے ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کر دے گا. اس لیے سب سے پہلے بننے میں یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارا فکر بدلے. اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک محنت کی طاقت دیا ہے اور ایک سوچنے کی طاقت دیا ہے. اور آدمی کا فکر جو ہے وہ محنت کے تابع ہے. جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. فکر دنیا کا ہے تو تمام تر توانائی اور طاقت دنیا کے پیچھے لگے گی. ہماری بکری اللہ کے نام بھی لگ جائے گی جیسے ابھی ہم لوگوں کی لگ رہی ہے. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.